تقدیر کا مسئلہ 99% مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں تقدیر کے مسئلے پر اور ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ ہم نے ایک پوسٹ پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ غلط کام ہوتا ہے، کیا اس کی تقدیر میں وہ لکھا ہوا تھا؟ وہ تو معصوم تھا، وہ تو بے گناہ تھا، اس کے ساتھ غلط کام کیوں ہوا؟ اللہ نے اس کے تقدیر میں کیوں لکھا؟ تو میرے بھائی دوستو، یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم تقدیر کے مسئلے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھا پاتے نہیں ہیں۔ اس لیے جب ہم سمجھیں گے اور دوسروں کو سمجھائیں گے تو یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں آئیں گے نہیں۔ تو ہمیں تقدیر کے بارے میں سمجھنا اللہ کرے ہمیں صحیح سے سمجھانا آ جائے اور آپ کو صحیح سے سمجھنا آ جائے۔ تو ہم تقدیر کے بارے میں دو باتوں کو سمجھیں گے، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اور حدیث پاک کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان کے ساتھ خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی اس کے ساتھ جو بھی معاملے پیش آ رہے ہیں اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے اپنے عمل کی وجہ سے اچھے عمل کرے گا تو اچھے حالات آئیں گے اور برے عمل کرے گا تو برے حالات آئیں گے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے۔ تو اب یہ دو باتیں بظاہر آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس میں کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں وہ اندر کی چیز بتا رہے ہیں، 4 چیزیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ باہر کی چیز بتا رہے ہیں۔ اندر کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ خوشی، عافیت، رحمت و برکت، کہ انسان کا عقیدہ اور عمل صحیح ہوگا تو اللہ پاک خوشی دیں گے، عافیت دیں گے، رحمت دیں گے، رحمت سے مراد جنت، اور اس کو برکت دیں گے دنیا میں۔ 3 چیزیں دنیا میں ملیں گی، ایک چیز آخرت میں ملے گی، جنت۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، مال، حالات، اسباب اور رزق۔ مال، اسباب، حالات اور رزق جتنا تقدیر میں ہے، اس کے ساتھ محنت صحیح کرنا، اس کے لیے محنت کرنا شرط ہے کہ جب انسان صحیح محنت کرے گا تو اللہ پاک نے اس کی جو تقدیر میں 4 چیزیں لکھی ہیں اتنا اس کو مل کر رہے گا۔ کتنا مال ملنا ہے اتنا مال ملے گا صحیح محنت کرے گا تو، کتنے اسباب اس کو ملیں گے، سامان، اور کیسے حالات اس کو پیش آئیں گے، اور کتنا اس کو رزق ملے گا، یہ اس کی انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے صحیح محنت پر۔ دیکھو، تقدیر قانون ہے، قدرت ہے اور ایک قانون ہے۔ 2 چیزیں ہیں۔ قانون جیسے کوئی کمپنی ہے یا سرکار ہے جو اس کا قانون ہے کہ آپ 1 مہینے اس کا کام کریں گے، ٹائم سے صحیح کام کریں گے تو آپ کو اتنی سیلری آپ کی فکس ہے، اس کی کم زیادہ نہیں ہوگی، یہ مل کر رہے گی آپ کو۔ اور اگر آپ صحیح کام نہیں کریں گے، یا تو اچھا کام کریں گے یا تو اس میں گڑبڑی کریں گے، تو اگر غلط کام کریں گے، ٹائم سے ڈیوٹی نہیں کریں گے، صحیح کام نہیں کریں گے تو سیلری کٹ سکتی ہے اور آپ کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ اچھا کام کریں گے، محنت سے ایمانداری سے کام کریں گے تو اس کا جو مالک ہوگا، اونر ہوگا، سرکار ہوگی، تو وہ آپ کو ہدیے کے طور پر خوش ہو کر آپ کو انعام کے طور پر زیادہ پیسے دے سکتی ہے، آپ کے سیلری سے زیادہ۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ تقدیر قانون ہے، کہ اللہ کا قانون ہے کہ آپ صحیح کرو گے۔ ہم نے غریبی اور امیری بنائی ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر والے نے، ایشور نے غریب بنا کر لوگوں کو پریشان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے غریبی اور امیری بنائی ہے۔ ایمان اور اعمال صحیح ہوں گے تو اللہ پاک خوشی اور عافیت دیں گے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ اور ایمان اور اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو اللہ پاک خوشی اور عافیت نہیں دیں گے، اس کے پاس چاہے پوری دنیا کا راجہ بادشاہ ہو، چاہے پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو۔ تو دونوں باتوں کو ہمیں الگ الگ سمجھنا ہے۔ تقدیر میں ساری چیزیں نہیں ہیں، اور ساری چیزیں عمل کے ساتھ نہیں ہیں، ساری چیزیں تقدیر کے ساتھ نہیں ہیں۔ تقدیر کے ساتھ جو ہم نے 4 اور 4 8 چیزیں بتائی ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے، دوسروں کو سمجھانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سچے رہیے، سچ کا ساتھ دیجیے، اچھے رہیے اور انسانیت کی مدد کیجیے۔ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہمارے اللہ کا بندہ ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے بندوں سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔